बुखारी के मैं सिर्फ सही हदीस पेश करता हूँ, झूठी हदीस में पेश नहीं करता। सुन तो लेना, बुखारी कुरान थोड़ी है कि उसके सारे हदीस पे ईमान वाजिब है। कोई हदीस अगर पेश करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे अहादीस को मानते हैं आप। और ये हदीस जो आपने कोट की है ये तो कुरान के खिलाफ है, इसको तो आपको भी नहीं मानना चाहिए। तरीके से और बेहतर अल्फाज का चुनाव करें। अगर आपने बात करनी है तो बात तरीके से करें, और अगर आपने लड़ना है तो फिर लड़ना तो हमें भी आता है, लड़ने से मसला हल थोड़ी होगा। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, खैरियत से इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह यारी साहब ठीक है आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, तो बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया, तो अल्लाह आपको इज्जत दे। बहुत लंबी बहस आपकी सुनी मैंने, और काफी हद तक बहस को आगे लेके गए, और बुखारी के भी काफी हवाले चले। जी सर, अल्लाह आपको। मैं बुखारी का सिर्फ एक हवाला दे दूं इस मौजू पर। ये हवाला जो है ना, मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत अली करमल्लाह वजह के फर्जंद हैं, और ये फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत अली से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल साहबी कौन है? उन्होंने बतलाया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने पूछा फिर कौन है? उन्होंने बतलाया इसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। मुझे इसका अंदेशा हुआ कि अब फिर मैं पूछूं। मैंने पूछा कि इसके बाद तो कहीं कह देंगे कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इसलिए मैंने खुद कहा इसके बाद आप है। ये सुनकर बोले कि मैं तो सिर्फ आम मुसलमानों की जमात का एक शख्स हूँ। जी, और आप खुश हो गए? बुखारी का हवाला है। नहीं, तो ये बुखारी का हवाला है, मेरा नहीं है। आप बुखारी के अगर कोई आया कुरान के खिलाफ हो, 31-71, अगर कोई आया कुरान, कोई हदीस कुरान के खिलाफ हो, मुसल्लमात के खिलाफ हो, इसलिए कि वो बुखारी में आया है, फिर भी आप उसकी तस्दीक करेंगे चाहे वो कुरान के खिलाफ भी हो? मैं नहीं कह रहा ये कि कुरान को हमसे ज्यादा तो हज़रत अली करमल्लाह वजह जानते ना। मैं आपसे सवाल किया ना, मेरे सवाल का जवाब दे दें। मेरे सवाल, अगर आपको कोई हदीस मिल जाए दुनिया में जो कुरान के मुखालिफ है, कर रहा हूँ, कुरान के मुखालिफ है, दूसरी एक और आप सुन ले, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? पीर शाह साहब मेरी तरफ देखे ना, मेरे सवाल का जवाब दे देना। ये बुखारी की जो हदीस है, आप हदीस आपने कोट किया है, सवाल का जवाब दे देना। अगर कोई हदीस आपको मिल जाए बुखारी में, फर्ज करते हैं, जो कुरान के मुखालिफ है, सुन्नत क़तइय्या के मुखालिफ है, कुरान के मुखालिफ का माफहूम तो आप उठा रहे ना उससे। ओ भाई, अगर फर्ज करें भाई, आप फर्ज नहीं कर सकते, आप उठा रहे ना माफहूम। ओ भाई, अगर कोई उसको मानेंगे आप, तस्दीक करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, उसका कुरान का मुखालिफ माफहूम आप ले रहे, हमारे उलमा हम अब साबित करेंगे कि ये बात कुरान के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। मैं आपको बताता हूँ भाई, आप मुझे बताएं कि कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून का क्या मकाम है? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को तो कुरान में वाज़ेह अल्फाज में कहा है ना, वह अशरिकु फी अमरी, अशरिकु फी अमरी, वह अशरिकु फी अमरी। वो तो है। आप मुझे बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ भाई नहीं, मेरी तरफ देखें, पीर साहब मेरी तरफ देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा व हारून के मनाजिल को जानते थे या जाहिल थे उनसे? क्यों नहीं जानते थे? ये उनकी सही मुतवातिर हदीस है, यानी अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। बिल्कुल सही हदीस है। आप मुझे बताएं कुरान में, सुन्नत में, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई हारून से अफजल है? कोई हारून से बेहतर है? अगर कोई कह दे हारून से कोई बेहतर है, क्या वो काफिर नहीं है? बयान कर रहे हैं सुने ना, आप कुरान के माफहूम पर जिन अहदीस का हवाला दे रहे हैं, वो आप हदीस बुखारी के हवाला दे रहे हैं, मुस्लिम का हवाला दे रहे हैं। तो मैंने कब कहा कि बुखारी के सब हदीस सही है? अभी पिछले, और मैंने बोला बुखारी के सब हदीस सही है, जो आप एहतिजाज कर रहे हैं, बुखारी से इस्तेदलाल कर रहे हैं। पहले बात ये कि आप थोड़ा सा मेरी बात सुन ले। जी बिस्मिल्लाह। तो आपके हवाला जात दे रहा हूँ, आप सुन ले, फिर इंशाल्लाह उससे आगे बात करते। भाई साहब, हवाला देने से पहले आपको पता होना चाहिए, मेरी तरफ देखे ना अल्लामा साहब, ओ भाई इधर देखे ना, ओ शेख शाह जी मेरी तरफ तो देखे ना। हवाला देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें
دیکھیں بات بتاؤ حسن بھائی، شاہ جی صاحب سن لیں، حوالہ دینے سے سن لیں کہ اگر ہم بخاری کے 1-2 حدیث کوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری کی ساری حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے. آپ بھی بہت ساری کتابیں ترمذی وغیرہ یا شیعہ حدیث سے کوئی حدیث اگر پیش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سارے احادیث کو مانتے ہیں آپ. اور یہ حدیث جو آپ نے کوٹ کی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اس کو تو آپ کو بھی نہیں ماننا چاہیے. قرآن کے خلاف ہے. کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ آپ جس قرآن سے، کیونکہ ہارون سے کوئی بہتر نہیں ہے بنی اسرائیل میں، ہارون سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، سوائے موسیٰ کے کوئی بنی اسرائیل میں افضل نہیں ہے ہارون علیہ السلام سے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا تو کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے موسیٰ کے منازل سے، ہارون کے منازل سے، یا کہہ دو وہ عارف تھے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ بہتر طریقے سے اور بہتر الفاظ کا چناؤ کریں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بات طریقے سے کریں، اور اگر آپ نے لڑنا ہے تو پھر لڑنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لڑنے سے مسئلہ حل تھوڑی ہوگا. لڑنا کیا، میں لڑائی کیا کیا بھائی. ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس جو حدیث کے حوالے لاتے ہو وہ بھی بخاری سے لاتے ہو، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو حدیث سنائی. آپ قرآن میں سے جو مفہوم نکالتے وہ اپنے مطلب کا نکالتے ہو. چلیں آپ مجھے بتاؤ شاہ جی، یہ بتاؤ اگر آپ ایک شیعہ حدیث کوٹ کریں نا، اگر کوئی شیعہ حدیث کوٹ کریں، آپ کے علماء کوٹ کرتے ہیں وہ، تو اس کا مطلب یہ وہ کہ دنیا میں جتنے شیعہ حدیث ہیں ان سب کو مانتے ہیں وہ. ارے سر جی، اب آپ دوسری حدیث تو سن لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہے، بخاری کی حدیث ہے، 3677 نمبر ہے اس کا. میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا کر رہے تھے. بخاری میں جھوٹی حدیث بہت ہیں علامہ صاحب، بخاری میں جھوٹی حدیث بڑی پڑی ہیں. تو پھر آپ بخاری کے حوالے نہ دینا. ہاں بخاری کے وہ حدیث جو صحیح ہیں وہ میں نہ پیش کرتا ہوں نا. بخاری کے میں صرف صحیح حدیث پیش کرتا ہوں، جھوٹی حدیث میں پیش نہیں کرتا. سنتے لینا، بخاری قرآن توڑی ہے کہ اس کے سارے حدیث پہ ایمان واجب ہے. اب آپ ہضم کریں. میں آپ کو بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں تو آپ سنیں نا، سننے کی صلاحیت اچھا اپنے اندر. اور مولوی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ذرا تعارف تو آپ تعلیم کتنے ہیں آپ کی؟ تعلیم نہیں ہے. میری بات سنیں، میری کوئی تعلیم نہیں ہے. میں ایک جاہل آدمی ہوں، سیدھی اردو پڑھ سکتا ہوں. میں اردو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ وہی نہیں سننے چاہتے تو میں کیا سناؤں آپ کو؟ سنی تو صحیح پہلے. آپ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا استدلال جو ہے کیا ہے؟ باطل ہے. اس لیے کہ ہم بخاری کو حجت نہیں مانتے. آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ لیکن آپ حوالے میں بخاری پیش کرتے ہیں. او بھائی صاحب، آپ کے علماء بھی شیعہ حدیث پیش کرتے ہیں نا، آپ کے علماء بھی شیعہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ پورے شیعہ حدیث مانتے ہیں. آپ دوسری حدیث بھی میرے سے سن لیں. چلیں اس حدیث کے بعد آپ سے خدا حافظ بھائی. اس حدیث کے بعد دوسرے عالم کو لے کے آؤ بھائی. آپریٹر صاحب اس حدیث کے بعد سنیں گے، اس کے بعد دوسرا حدیث آپریٹر کو. آپ اپنے اندر بات سننے کی صلاحیت تو پیدا کرو پہلے. بھائی آپ جب سمجھ ہی نہیں آتی، استدلال کے اصول ہی نہیں معلوم، آپ سے کیا بات کریں. میرے بھائی جو آپ ہمیں جب قرآن کی آیت سناتے پھر بولتے بخاری میں ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے، یہ حضرت عمر کے لیے، یہ حضرت کیا نام ہے ابو بکر کے لیے، یہاں سے انہوں نے جو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بخاری کی حدیث اگر قرآن کے مخالف ہے، سنت قطعیہ کے مخالف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. میری بات سنیں، پہلے میری بات تو سنیں میرے بھائی. میں ایک حدیث آپ کی سنوں گا، اس کے بعد آپ کی نہیں سنوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں مناظرہ کیا ہوتا ہے. آپ کا مسئلہ ہے. پہلے میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ میری بات سنیں پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی. سناؤں میں آپ کو؟ سنا میں نے کہا آخری حدیث آپ کی سنیں گے، کیونکہ آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. اصول مناظرہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اس وقت ان کا جنازہ چارپائی پہ رکھا ہوا تھا. اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر اپنی کونیاں رکھ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اللہ آپ پر رحم کرے. مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن کرائے گا. میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر عمر فلانی جگہ گئے، میں ابو بکر عمر فلانی کام کے لیے گئے، اور میں یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا. میں نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے. مسئلہ صرف کہنے کا یہ ہے کہ جن کو آپ لوگ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کوئی برا بلا کا ہو،
آپ جس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں ان کے لیے ہماری جو کتابوں میں جو حدیث کی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں لکھے کہ وہ یہودیوں کے شاگرد تھے نا، یہودیوں کے شاگرد تو آپ ہی حدیث تھے. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں، یہ بھی ہماری کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے. ہاں تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتی نا، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی. حکومت جس کے ہاتھ میں ہو صدیوں تک وہ جھوٹی حدیث بہت سارے بنا سکتے ہیں. اوکے سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جھوٹی حدیث کسی پہ حجت نہیں ہے. آپ تھینک یو سر، حوالے دے رہے ہیں، حوالے. اور پہلے اصول مناظرہ سیکھ لیں آپ کہ خصم کے لیے آپ کا دلیل قابل قبول ہونا چاہیے، بلکہ وہ جو دلیل لاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ یہ سنت قطعیہ کے خلاف ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. جو جہاد کرتا ہے اس کے برابر نہیں ہے جو جہاد نہیں کرتا. ابو بکر کا جہاد کہاں ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے. فضل اللہ المجاہدین من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا جہاد ثابت ہے. ابو بکر کا ایک جہاد مجھے دکھائیں، یہ ایک جہاد دکھائیں نا اس کا. آپ کہتے ہیں ابو بکر بہتر ہے، ایک جہاد اس کا دکھائیں مجھے. کہاں ہے اس کی جہاد؟ جنگ سے تو بھاگے تھے وہ. عمر کا ایک جنگ، عمر جنگ سے بھاگتے تھے، وہ جہاد ایک دکھائے نا کوئی اس کو.